ہر زمانے میں خواتین نے ہر میدان میں جستجو کی ہے۔ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے مدر ٹریسا نے ہندوستان کو ناقابل تسخیر قوت بنانے کے لیے، آن جہانی اندرا گاندھی نے اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، چاند بی بی رضیہ سلطانہ جھانسی کی رانی نے ناقابل فراموش خدمات انجام دی ہیں۔ ان سب میں سب سے زیادہ قابل تعریف عمل ایک صحابیہ کا رہا ہے۔ واقعے کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ ان کے بھائی کو جب میدان جنگ میں عیسائی فوج نے رسوں کے پھندوں اور جال پھینک کر گرفتار کر لیا اور اپنے ہیڈ کوارٹر کو روانہ ہونے لگے تو صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے تنہا اس فوجی قافلے کی طرف اپنا گھوڑا دوڑا دیا جس قافلے میں ان کے بھائی کو قیدی بنا کر لے جایا جا رہا تھا، اور بھائی بھی ایسے بہادر انسان تھے کہ عیسائی فوج انہیں کہتی کہ یہ مسلمانوں کے جن ہیں، کیونکہ ان سے دو بدو مقابلہ کرنے کی کوئی فوجی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن دشمن کی فوج نے جب دھوکے سے گرفتار کر لیا تو انہیں رہا کروانے کے لیے ان کی بہن نے، جو کہ نقاب پوش اور باپردہ خاتون تھی، گھوڑے پر سوار اور ہاتھ میں تلوار لیے اس قافلے کا تعاقب کیا اور اس پر ایسا تیز و تند حملہ کیا دشمن کی فوج انہیں رہا کرنے پر مجبور ہو گئی۔ انہی تاریخی حقائق سے متاثر ہو کر سب سے پہلے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ مجھے اس قابل سمجھے، اور راہل جی کا شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے اس طرح سے سونپے کہ مہیلاؤں کو کس طرح سے آگے بڑھایا جا سکے، ان کی پریشانی دور کر سکے۔ آج میں آپ کے سامنے رضیہ سلطانہ آل انڈیا راہل گاندھی بریگیڈز کی پریسیڈنٹ کے ناطے کھڑی ہوں، اور مجھے اس پریسیڈنٹ کے لیے اس لیے سونپا گیا کہ آج کی تاریخ میں جس طرح سے لوگوں کے عورتوں کے اوپر اتیاچار ہوتا ہے، لوگوں کو جو پریشانیاں جھیلنا پڑتا ہے شادی کے بعد، شادی کے پہلے، ایک کالج گرل کالج جاتی ہے تو اس کو کتنی پریشانیوں سے، کٹھنائیوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر اس پریشانیوں کو اگر ہم لوگ ساتھ مل کے اگر سامنا کریں گے، اور جہاں تک ہو تعلقات ہو وائف ہسبینڈ کے جو جھگڑے ہیں، جس طرح سے ان کے جو جھگڑے میں آگے بہت سارے کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ عورتوں کو جلایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، اور عورت اپنی دل کی بات کسی سے نہیں کہہ سکتی، وہ سیدھا پولیس اسٹیشن جاتی ہے، پولیس اسٹیشن جا کے اس کی مدد کی یہ مانگتی ہے۔ مگر میں چاہتی ہوں کہ جہاں تک عورت آدمی کا معاملہ ہو، جہاں پر پریشانیاں ہوتی ہیں، تو وہ اگر ایک دوسرے بیٹھ کر اگر سامنا کریں گے، تھرڈ پرسن کو بلانے کے پہلے وہ اپنا کیوں آج پریشانیاں سامنے کرنا پڑتا ہے، تو لاسٹ میں ہم لوگ سب مل کر ان کی اگر کوئی پریشانیاں کو دور کریں گے، آگے بڑھ کر ان کے ہر سہیوگ میں کامیاب دیں گے، وہ آگے اپنے زندگی گزار سکے۔ جاتے ہیں تو ہر جگہ بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس مشکلات سے وہ لوگ کیسے بچ سکے، اپنے آپ کو کیسے سامنا کر سکے، کیونکہ دنیا میں تو عورت کو جینا ہی ہے، تو اس سر اٹھا کے جینے کے لیے عورت کو کیا کرنا چاہیے، اس کو قابل اتنا زیادہ نہیں کہوں گی۔ سب سے پہلے آپ لوگ کا شکر گزار ہوں کہ میں آگے انشاءاللہ مجھ سے جو بھی ہو سکے آئندہ کام کرنے۔ آندھرا پردیش کی رضیہ سلطانہ نے راہل گاندھی بریگیڈ میں داخلہ لیا ہے اور وہ بھی اپنی ذمہ داری کو اسی طرح نبھانے کی کوشش کریں گی جس طرح ان سے بیشتر خواتین نے نبھایا ہے اور تاریخ میں اپنا نام درج کروایا ہے۔ رضیہ سلطانہ کو ان کی حرکیاتی شخصیت کو دیکھتے ہوئے ریاست آندھرا پردیش کے لیے راہل گاندھی بریگیڈ وومنس ونگ کا صدر بنایا گیا ہے۔ اب وہ کہتی ہیں کہ وہ راہل گاندھی کے ویژن کو ہندوستان بھر کی خواتین تک پہنچائیں گی۔ انہوں نے ریاستی خواتین سے بھی کہا ہے کہ جو خواتین ہر کسی کے سامنے اپنے دل کی بات نہیں کر سکتی اور دلی صدمہ اور تکالیف کا اظہار کرنے سے قاصر رہتی ہیں، وہ انہیں اپنا ہمدرد و خیر خواہ سمجھے اور بلا جھجک اپنی تکالیف اور مسائل سے آگاہ کریں تاکہ ان کے مسائل کو حل کروانے کے لیے اقدامات کیے جا سکیں۔ انہوں نے فیکٹ نیوز سے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا کہ ہماری تنظیم کے ویژن میں یہ مقصد شامل ہے کہ خواتین کو اتنا باہمت اور باحوصلہ اور باصلاحیت بنایا جائے کہ خود سے حالات کا مقابلہ کر سکیں اور بے خوف ہو کر اپنا تحفظ کر سکیں۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے راہل گاندھی بریگیڈ کی ریاستی شاخ کی جانب سے ریاست بھر میں خواتین کے لیے شعور بیداری پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ خواتین اور بچوں کو تعلیم یافتہ بنانا ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے، کیونکہ یہ مقابلہ آرائی کا دور ہے۔ مرد ہو یا عورت، ہر ایک کو مقابلہ آرائی کے لیے تیار رہنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔
اور ہم خصوصاً خواتین کو حالات سے مقابلہ آرائی کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں تاکہ خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں، دوسروں کی مدد پر انحصار نہ کریں۔ خواتین یعنی لڑکیوں کو بچپن سے بہتر تعلیم دی گئی تو خود کو کہیں بھی اکیلا نہیں سمجھیں گی اور وہ کمزوری نہیں دکھائیں گی، بلکہ مکمل خود اعتمادی کے ساتھ حالات کا مقابلہ کریں گی۔ راہل گاندھی کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ خواتین کو ہر میدان میں، ہر شعبہ حیات میں 50% تحفظات فراہم کیے جائیں، جبکہ پارلیمنٹ میں تو صرف 33% کی بات چل رہی ہے۔ ملازمت کے مواقع میں تعلیمی اداروں میں خواتین کو پہلی ترجیح دی جانی چاہیے۔ خواتین کو ہر میدان میں اونچا اٹھانا اور انہیں ترقی کی دوڑ میں آگے رکھنا اور انہیں طاقتور موقف عطا کرنا راہل گاندھی بریگیڈ کا مقصد ہے۔ راہل گاندھی وومنس بریگیڈ میں اس کی واضح اور شفاف پالیسیوں اور خواتین کے ساتھ انصاف کیے جانے کی توقع پر ملک کی ہر ریاست سے خواتین اس میں شامل ہو رہی ہیں۔ السلام علیکم، گڈ آفٹرنون۔ سب سے پہلے میں آئے ہوئے سبھی مہیلاؤں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میں رضیہ سلطانہ آج آپ کے سامنے ایز اے راہل گاندھی بریگیڈ وومنس پریسیڈنٹ کے ناطے میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں۔ راہل گاندھی جی سنستھا مجھے اس قابل سمجھا، پورے آندھرا پردیش کی پریسیڈنٹ بنا کے مجھے آپ کے سامنے کھڑا کیا۔ میں چاہتی ہوں ہر مہیلائیں میری طرح آگے بڑھے اور ہر دشا میں بھاگ لیتے۔ رہی بات راہل گاندھی جی کا ایک سپنا ہے، وہ کیا چاہتے ہیں مہیلاؤں کے لیے، ان کی سوچ کیا ہے مہیلاؤں کے پرتی۔ وہ چاہتے ہیں مہیلاؤں کو ہر دشا میں آگے بڑھایا جائے، شکشا کے کھیتر میں، کام کاج کے کھیتر میں، کھیل کود کے کھیتر میں۔ مگر آج کی مہیلا کہاں کھڑی ہے؟ آج کی مہیلا وہی ہے جو 20 سال پہلے بھی تھی۔ کئی گاؤں میں جا کے دیکھیے تو مہیلا ہمیشہ گھر کو ہی سب کچھ سمجھتی ہے، مگر جب باہر نکلے تب وہ جان سکے کہ مہیلا کہاں کھڑی ہے۔ مجھے مہیلاؤں سے گزارش ہے، میں چاہتی ہوں مہیلا کس طرح سے آگے بڑھے۔ اس آگے بڑھانے کے لیے ہم لوگ مہیلاؤں کو سامنا ان کی بات سننا ہے، وہ کیوں آگے بڑھنا نہیں چاہتے۔ اس کھیتر میں اگر وچار کریں تو ہر مہیلائیں آگے بڑھ سکتی ہیں۔ آج مہیلاؤں کو ہم لوگ کس طرح سے آگے بڑھائیں یہ میں آپ سے بتانا چاہتی ہوں۔ پہلے زمانے میں ہر گھر کی مہیلاؤں کو کھلونا سمجھا جاتا ہے، مگر شکشا کے کھیتر میں کوئی۔ رضیہ سلطانہ نے اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا کہ آندھرا پردیش میں ابھی تنظیم کا قیام عمل میں آیا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ خواتین کو شامل کیا جائے گا۔ آئندہ انتخابات میں ریاست سے خواتین کو زیادہ سے زیادہ نشستوں کے لیے کوشش کی جائے گی۔ رضیہ سلطانہ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ عصمت دری کا شکار خواتین کو جلد سے جلد انصاف دلانے کا طریقہ کار کو قطعیت دی جائے اور عرب ملکوں کی طرح زانیوں کو سزا دینے اور سنگسار کرنے کا قانون بنایا جائے۔ حکومت اس سلسلے میں سخت قوانین بنائے اور اس پر عمل آوری کو یقینی بنائے۔ پولیس کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے مقدمات، ایسی شکایت کو جلد سے جلد کسی نتیجے پر پہنچائے۔ اس سلسلے میں فاسٹ ٹریک عدالتیں قائم کی جانی چاہیے۔ رضیہ سلطانہ نے کہا کہ ملک میں قائدین موجود ہیں جیسے سونیا گاندھی، مایاوتی، جے للیتا، ممتا بنرجی، سشما سوراج وغیرہ ہیں، لیکن ان قائدین کے ہوتے ہوئے بھی خواتین پر نہ رکنے والے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ ان حقائق کو دیکھتے ہوئے راہل گاندھی نے وومنس بریگیڈ قائم کرنے کی اجازت دی ہے۔ اس بریگیڈ میں شامل ہوتے ہوئے خواتین نہ صرف خود پر ہونے والے مظالم کا سدباب کر سکتی ہیں بلکہ دوسری خواتین کے لیے مددگار اور حوصلہ مندی کا باعث ہو سکتی ہیں۔ رضیہ سلطانہ نے تلنگانہ کے قیام کو ایک خوش اعلان قرار دیا ہے۔ چھوٹی ریاستوں میں ہر فرد کو ترقی کے لیے زیادہ سے زیادہ راہیں کھلی ہوتی ہیں، لیکن مفادات حاصلہ اپنے مقصد براری کے لیے اسے کانگریس پارٹی کے خلاف زبان درازی کے ایک موقع کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ خصوصاً آج مہیلاؤں کو کس طرح سے ظلم کا شکار ہوتے ہیں، کبھی دہیج کے نام سے، کبھی کام کاج کے نام سے ظلم کیا جاتا ہے، مگر دہیج کے نام سے یہ تو ایک عام بات ہو گئی ہے۔ صدیوں سے ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں دہیج کے نام سے مہیلاؤں کو جلایا جاتا ہے، مگر میں مہیلاؤں سے کوشچن کر رہی ہوں دہیج کے نام سے کیوں جلایا جاتا ہے؟ جب مہیلاؤں کے دہیج کے نام سے سب سے پہلے میں ایک ادہرن دینا چاہتی ہوں۔ جیسا ہم نے کی دھرتی ایک گول آکار دیا گیا ہے، جب پانی اوپر اٹھتا ہے تو گیس ہوتا ہے، گیس سے اوپر جا کے بارش برستی ہے، پھر وہ پانی نیچے آ کے بارش سے پھر دھرتی پر آتا ہے۔ اسی طرح سے مہیلا بھی ایک جب ماں بنتی ہے تو وہ بچے کو جنم دیتی ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، مگر جب لڑکی بڑی ہوتی ہے تو وہ پرائے گھر جاتی ہے تو اس کو جب دہیج ملتا ہے تو ماں سوچتی ہے کہ دہیج دینا پڑتا ہے، مگر جب اپنی باری آتی ہے تو مہیلا وہ دوسری لڑکی سے، بہو سے دہیج لینا چاہتی ہے۔ تو یہ بھی ایک ماں ہے۔ میں مہیلاؤں سے کوشچن کرتی ہوں آخر کیوں مہیلا کے اتنے خلاف کیوں ہے؟ اگر ہر ناری، ہر مہیلا اپنی آواز اٹھائے
कि दहेज को बंद कर दिया जाए, तो दहेज तो महिला चाहने से बंद हो सकती है। आज मैं आप लोग से कहने जा रही हूँ कि मर्द महिला के बगैर, औरत के बगैर कुछ नहीं कर पाता। जब तक औरत साथ ना दे, चाहे वो जलाने में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र ये काम काज के, क्यों हो रहा है? औरत जब साथ देती है, वही बहू को लेके आती है दहेज भी लेके, बेटे को शादी करती है दहेज लेके, जब अपनी बेटी देती है दहेज देने में वो हिचकिचाती है, तो वो भी एक महिला है, वो भी एक माँ है, वो भी एक नारी है। आज की बेटी कल की बहू होती है। तो इसी तरह से मैं औरतों को गुजारिश करती हूँ, अगर हम लोग महिला हर महिला का साथ दे, हर महिलाएं से कंधा मिलाकर अगर चलेंगे तो ये प्रथा बहुत जल्दी खत्म होगी। और रही बात, जब भी हम लोग पेपर पढ़ते हैं, पहले पेज में सबसे पहले हम लोग आधी पेज तो रेप केस में भरा रहता है। वो क्यों? पढ़ लेते हैं, बस अफसोस करते हैं, खामोश बैठ जाते हैं, इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं होती। जब उठती है तो कोई सुनने वाला नहीं रहता। तो आखिर क्यों? मैं हर महिलाओं से भी सवाल करती हूँ, हर इंसान से सवाल करती हूँ, क्यों ऐसा होता है? आज हम रेप केस में कोई बच्ची के रेप केस कर रहे हैं, कल की वही अपनी बच्ची जब दूसरे से ये होती है, वो सवाल क्यों होता है? मैं हर इंसान से गुजारिश करती हूँ, अगर उन सही दिशा में अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं देश को, इस सब चीजों को दूर करें, आवाज उठाएं। और मैं आगे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, मगर महिलाओं के लिए मैं एक ही गुजारिश करती हूँ, महिलाएं आगे बढ़े। वाईएसआर कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी इनके सियासी सफर की तरक्की कांग्रेस की देन है। इनके वालिद सोनिया गांधी की कदमबोसी किया करते थे, लेकिन इनके नाखलफ औलाद हिटलर जैसे नाजेबा अल्फाज से नवाजते हैं। दरअसल इनका यही सतही अंदाज फिक्र है। होना तो ये चाहिए था कि वो क़यादत के इशारे पर अपनी जान दे देते और अपनी ख्वाहिश से वफादारी का सबूत फराहम करते, लेकिन इन्होंने तो उल्टा अपने आला तरीन क़यादत पर झूठे और मनगढ़ंत इल्जामात आयद कर दिया है। हालांकि इनके वालिद खुद झूठे साबित हो चुके हैं। अहले तेलंगाना को कहा कि हम तेलंगाना बनाएंगे और उधर आंध्रा में जाकर कहा कि तेलंगाना बन गया तो आंध्रा वालों को वहाँ वीजा लेकर जाना पड़ेगा। दरअसल जगन मोहन रेड्डी को विरासत में मकरफरेब और झूठ ही मिली है और ये किसी और के आलाकार बन चुके हैं और आलाकार बन जाने वाले लोग मुल्क कौम को भी फरोख्त करने से गुरेज नहीं करते। इनके लिए अब भी मौका है कि अपनी गलतियों की माफी मांगे। हो सकता है हमारी आला क़यादत माफ कर दे, वरना इन्हें मुल्क कौम और जमाना कभी माफ नहीं करेगा। जगन मोहन रेड्डी मुसलमानों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हकीकत यह है कि इनके हल्के में मुसलमानों को मसाजिद तामीर करने की इजाजत नहीं है। इनके लिए बेहतर यही होगा कि वो मकर फरेब और झूठ की सियासत से बाज आ जाएं। बहरहाल कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ब्रिगेड अपने अवामी फलाही कामों में और मुल्क कौम की तरक्की में लगी रहेगी, जैसा कि 100 साल से इस मकसद के लिए खुद को वक्फ कर रखा।